رسول نہ پہنچے اودیو تھونتی کر رسائی آزم یساں اور کی کرنا جی اودے دردی ملے گدائی حضرات گرامی، آج کی اس نشست میں درود پاک کے متعلق کچھ معلومات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کریم ہماری اس گفتگو کو اور ہمارے اکٹھا ہونے کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عزت و سربلندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ساری امتوں کو کچھ احکامات دیے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی امت کو بھی کچھ احکام عطا فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے وہ احکام بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں۔ لیکن ایک بات آپ کو واضح نظر آئے گی کہ جتنے بھی احکام اللہ کریم نے پہلی امتوں کو دیے یا حضور کی امت کو دیے، ان میں سے کسی حکم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا حکم دیا، حکم بعد میں دیا ہے، اس سے پہلے یہ خبر دی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اس پر، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ تو درود پاک پڑھنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ گویا یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، صدقات و خیرات دینا، ظلم نہ کرنا، انصاف کرنا، یہ احکام الہی ہیں۔ کیا ہیں؟ احکام الہی ہیں۔ اور درود پاک پڑھنا حکم الہی ہونے کے ساتھ ساتھ سنت الہی بھی ہے، سنت خداوندی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کیونکہ وہ اللہ پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ محدثین نے ایک بات یہاں ذکر کی ہے کہ حضور پر درود پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کس وجہ سے حکم دیا گیا ہے، یا ہماری سعادت کی وجہ سے حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں اس بات کے کہ ہم ان پر درود پاک پڑھیں۔ جن پر اللہ پڑھ رہا ہے انہیں، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ پڑھ رہا تھا تو فرشتوں کے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا درود ہی کافی ہے۔ تو
یہ فرشتوں کے لیے بھی سعادت مندی ہے، اور اللہ اور فرشتوں کے پڑھنے کے بعد جو ایمان والوں کو حکم دیا تو یہ ایمان والوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اور سورۃ الاحزاب میں 2 دفعہ یہ جملہ دہرایا گیا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ حکم الہی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک امت کو اور حکم دیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، دوسری امت کو اور حکم دیا گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، گوشت کے بارے میں، علت حرمت کے بارے میں، نکاح کے بارے میں۔ تو ایک امت کے لیے حکم اور ہے، دوسری امت کے لیے حکم بدل گیا ہے۔ تو حکم الہی وقت بدلنے کے ساتھ بدل سکتا تھا، بدلتا رہا ہے، لیکن سنت الہی کے بارے میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تو اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل نہیں پائے گا، اللہ کی سنت کو تحویل بدلی ہوئی پھیری ہوئی نہیں پائے گا۔ گویا حضور پر درود پڑھنا وہ ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے اور تا صبح قیامت چلا جاتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے بتایا نہیں، یہ درود پڑھنا ہمارے لیے خوش نصیبی کا ذریعہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ جب میں درود پڑھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یوں کر کے پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یعنی درود بھی پڑھ رہا ہوں اور سلام بھی، جی بولیے سلام بھی۔ حضرت ابی بن کعب نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کم انی مکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، حضور میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک صلاتی، حضور میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھا کروں۔ میرے جو فرائض ہیں، فرائض کے بعد جو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت میں میں نے ہر کام کے لیے وقت مختص کر رکھا ہے، یہ درود پڑھنا ہے، یہ کلمہ شریف، یہ فلاں لفظ پڑھنا ہے، فلاں لفظ پڑھنا ہے۔ تو درود پاک میں کتنا آپ کی ذات پہ پڑھا کروں۔ میرے سرکار نے فرمایا معاشرتا جتنا تو چاہے پڑھ لے۔ عرض کی قلت الربع، میں نے عرض کی حضور جتنا وہ وقت میں نے درود پڑھنے کے لیے خاص کیا ہوا ہے اس وقت میں سے چوتھا حصہ میں درود پاک پڑھوں گا۔ وہ جو نفلی عبادت کے لیے میں نے وقت نکالا ہے اس وقت کا چوتھا حصہ میں درود پڑھوں گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرتا ان زدت فهو خیر لک، فرمایا جتنا تو چاہے پڑھ لے، اور اگر تو اس میں اضافہ کر دے تو تیرے لیے یہ بہتر ہے، اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا حضور جتنا وقت میں نے نفلی عبادت کے لیے مختص کیا اس کے 3 حصے بنا کے 2 حصے میں درود پاک پڑھا کروں گا۔ وہی جواب دیا کہ اگر تو پڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے، جتنا بھی تو چاہے۔ میں نے کہا جی نصف، میں نصف وقت
یہ تیرے لیے، اگر تو اضافہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لک صلاتی کلہا، جتنا وہ وقت میں نے نفلی عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہے وہ سارے کا سارا وقت ہی میں درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور نے جواب میں فرمایا اِذَن تُکْفَى ہَمُّکَ وَيُکَفَّرُ لَکَ ذَنبُکَ، اگر تو یہ کام کرے گا تو میرا اللہ اس درود کی وجہ سے تُکْفَى لَکَ ہَمُّکَ، تیرے اندر کے سارے روگ بھی ختم کر دیے جائیں گے، تیرے گناہ بھی سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑی صلی بڑا امیر آدمی ہے، جب
تقسیم ہوتی رہی، یہ بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا، یہ جائیداد مال مویشی درہم دینار تقسیم ہونے کے بعد اس تاجر کی وراثت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی ہیں۔ کتنے؟ کیا چیز؟ منہ مبارک۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک ہیں۔ ایک بڑے بھائی نے لے لیا، دوسرا چھوٹے بھائی نے لے لیا، تیسرے کی باری آئی، بڑا بھائی کہنے لگا اس کو 2 ٹکڑوں میں کر کے آدھا تو لے لے، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ چھوٹا کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس بال کے ٹکڑے کیے جائیں، 2 حصوں میں کاٹا جائے۔ وہ بڑا بھائی ذرا تیور بدل گیا، کہنے لگا اگر تجھے اتنا ہی منہ مبارک سے پیار ہے تو یہ منہ مبارک تم لے لو، یہ باپ کی وراثت جو ملی ہے وہ مجھے دے دو۔ کہنے لگا میں بڑا خوش ہوں اس عہدے پر کہ یہ باپ کی ساری وراثت تم لے لو، حضور کے منہ مبارک مجھے دے دو۔ تو چھوٹے بھائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک لے لیے، ساری وراثت بڑے بھائی نے لے لی ہے۔ اس نے منہ مبارک اپنی جیب کی زینت بنائے ہیں، کبھی نکالتا ہے درود پاک پڑھتا ہے، کبھی نکالتا ہے اور زیارت کرتا ہے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے نا کہ یہ دولت دنیا روپ جوانی ڈھلتے بڑھتے سائے، یہ آج کسی کے پاس دولت ہے تو کل کسی کے پاس ہوگی، ضروری نہیں کہ اگر یہ مالدار ہے تو کل کو بھی مالدار ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، کاف کرم بندے دے جدوں ہون ماڑے، پاویں سر تے لالاں دی پنڈ ہوئے، گلی بازار وچ جا کے ہون کھوٹے، پاویں مگر دلالاں دی گنڈ ہوئے، بیجی کڑک تے اگ پلاٹ پیندا، پاویں خاص نیائی دی ونڈ ہوئے، پراواں باجو بٹیا کنڈ ننگی، پاویں مگر قبیلے دی جنگ ہوئے۔ یہ تو بدلتے رہتے ہیں دل، جتنا بھی کسی کے پاس مال ہے۔ ابو حفص سمرقندی لکھتے ہیں وہ بڑے بھائی نے جو مال لیا تھا آہستہ آہستہ اس کی طرف غربت کرنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو غریب تھا جس نے منہ مبارک لی ہے زیارت کرتا ہے ضرور پڑتا ہے، یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن مال کا رخ اس کی طرف ہو گیا ہے۔ آخر یہ بندہ دنیا سے جب چلا گیا، یہ چھوٹا جس نے حضور کے منہ مبارک لیے تھے اور درود پاک پڑھتا تھا اور زیارت کرتا تھا، جب یہ دنیا سے گیا اس وقت کے نیک لوگوں میں سے ایک شخص کو میرے رسول کی زیارت ہوئی اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو بندوں کو بتا دو، جس کسی کو کوئی حاجت ہو وہ اس کی قبر کے پاس جا کے دعا مانگے، اللہ قبول فرما لے گا۔ محبت سے پڑھو نا صلی علی نبی پڑھنے کے لیے گیا، ان کے پاس کچھ پڑھوں گا جا کے، کہتے ہیں جب میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس گیا نا، استاد سبق پڑھا رہے تھے، ایک بندہ آ گیا پورا سر پہ پگڑی پرانی سی، جسم پہ لباس پرانا، پاؤں میں جوتا بہت پرانا، حالت عجیب ہے، بڑی فقر والا بندہ آ گیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے کام ہے۔ جی کیا؟ کہنے لگا جناب میرے گھر میں ایک پیدائش ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے، تو گھر والوں نے مطالبہ کیا ہے، گھر والوں نے مطالبہ کیا ہے گھی کا اور شہد کا، میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابو بکر بن مجاہد کہنے لگے میں
بڑا حیران ہوا. اسی پریشانی میں میری آنکھ لگی, مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا یہ سائل تیرے دروازے پہ آ گیا ہے, اگر اس کے پاس اس کو دینے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو جاؤ اس وقت کے وزیر کے پاس چلے جاؤ اور وزیر کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا اس فقیر کی مدد کرو, اور اگر اس کو کچھ شک پڑے کچھ تردد ہو کہ مجھے حضور کا سلام اور مجھے حضور کا پیغام, اگر اس کو کچھ تردد آئے اس وزیر سے کہنا, کس کو کہنا, اس کا مطلب ہے وزیروں کو بھی سلام آتے رہتے ہیں, وزیروں کو بھی اس وزیر سے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام فرمایا ہے اور حکم دیا ہے اس کی خدمت کرنے کا, اور اگر تجھے کوئی شک ہے تو تصدیق کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں تو ہر جمعے کی رات کو 1000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے, اور یہ ابھی جو جمعے کی رات گزری ہے اس رات کو تو نے 700 مرتبہ پڑھا تھا کہ تجھے بادشاہ کا پیغام آ گیا, تو ادھر چلا گیا اور وہ بادشاہ کی بات سن کے واپس آ کے تو نے وہ 300 مرتبہ پڑھ کے 1000 کی گنتی مکمل کی ہے. ابو بکر بن مجاہد سائل کو ساتھ لے کے وزیر کے دروازے پہ پہنچے, سلام کہا, کہنے لگے تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا اس کی مدد کرو. ابو بکر بن مجاہد نے سلام کے ساتھ ساتھ وہ پیغام بھی دے دیا کہ تم درود پاک پڑھتے ہو 1000 مرتبہ, ابھی گزشتہ جمعے کی رات کو تو نے 700 مرتبہ پڑھا تھا کہ پیغام آ گیا, پھر واپس آ کے 300 پڑھ کے 1000 کی گنتی پوری کی ہے. اللہ اکبر. وزیر نے اشرفیاں منگوائی اور پہلے اس غریب مسکین کو 1100 اشرفی دی, کتنی, اس کے بعد ابو بکر بن مجاہد کو 100 اشرفی پیش کی, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا, کہنے لگے میں التجا کرتا ہوں, یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آئے ہو. جب 100 اشرفی دے دی پھر کہا یہ 100 اور دے رہا ہوں, اس پیغام کو پہنچانے میں تم نے جو مشقت برداشت کی ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. پھر 100 اشرفی اور دی, تم نے سلام اور پیغام پہنچانے میں بڑی جلدی سے کام لیا ہے اس لیے میں تمہیں یہ 100 دیتا ہوں. یہ نام بدل کے اس وزیر نے 1000 اشرفی ابو بکر بن مجاہد کو دے دی اور کہنے لگے مجھے اطمینان ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو درود شریف والا کام ہے یہ بس میرا اور میرے رسول کا معاملہ تھا, آج تک کسی کو خبر نہیں ہوئی ہے. تو نے آج کہا کہ مجھے یہ پیغام دے دیا ہے جس سے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا درود میرے رسول کی جناب میں مقبول ہو گیا ہے. صلی اللہ نبی کھڑے ہو کے استقبال کیا, پیشانی
پہ بوسہ دیا، عزت والی جگہ پہ بٹھایا۔ اب سمجھو کیا کہا؟ کھڑے ہو کے استقبال کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، عزت والی جگہ پہ بٹھایا۔ شاگرد نے پوچھا جناب یہ جو بندہ آیا ہے شبلی نامی، آپ بھی اور بغداد کے دوسرے لوگ بھی اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں، اس کو سلائی کہتے ہیں، عجیب معاملہ آپ نے اس سے کیا ہے۔ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ استقبال کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور عزت والی جگہ پہ بٹھایا۔ ابو بکر بن مجاہد کہنے لگے میں نے وہ کام کیا ہے جو میں نے اپنے نبی کو کرتے دیکھا ہے، میں نے وہ کام کیا ہے جو میں نے اپنے نبی کو کرتے دیکھا ہے۔ مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اسی زیارت میں یہ شبلی حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، حضور نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہے، پیشانی پہ بوسہ بھی فرمایا ہے اور عزت والی جگہ پہ بٹھایا ہے۔ میں نے پوچھا حضور سے کہ حضور یہ شبلی کے ساتھ یہ جو عزت و اکرام والا معاملہ آپ نے فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شبلی ہے نا یہ ہر نماز فرض کے بعد، کیا ہر فرض نماز کے بعد قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھنے کے بعد یہ بندہ 3 بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ میں نے اپنے نبی کی زیارت کے بعد جب شبلی میرے پاس ملنے آئے تو میں نے پوچھا درود کون سا پڑھتے ہو؟ تو کہا یہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ پتہ چل گیا جو درود پاک پڑھنے والا ہے نبی اس کو بھی جانتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والا جو درود پڑھتا ہے جس سینے سے پڑھتا ہے جن لفظوں سے پڑھتا ہے وہ لفظ بھی نبی جانتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا محبت اور خلوص سے پڑھنے والے کی حضور عزت بھی فرماتے ہیں، حضور عزت بھی۔ اور ویسے مولانا زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یہ امتی کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ لکھا ہے۔ حضور کی زیارت ہو جانا یہ امتی کے لیے نعمت کبریٰ ہے، امتی کے لیے نعمت کبریٰ۔ اور اگر چاہتے ہوئے نہ ہو سکے تو خواب میں یہ اعزاز مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں یہ حضور کا کرم فرمانا یہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے۔ بہت سارے متقی لوگوں کی بھی زندگیاں گزر گئیں تو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ گناہگار بھی تھے تو یہ عزت پا گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک ہی مرتبہ کوئی عمل کرنے سے حضور کی زیارت پا لی، اور کچھ تڑپتے بھی رہے کئی سالوں تک تو پھر بھی یہ عزت نصیب نہ ہو سکا۔ تو ہونے میں بھی اور نہ ہونے میں بھی حکمت ہوگی، لہذا ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ
لیکن جس طرح ہر کام کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں نا، ہر کام کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی زیارت کا جو قریب ترین ذریعہ ہے وہ کثرت درود پاک ہے۔ کون سا ذریعہ ہے؟ اور حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا قیامت کے دن جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، تو اس کو میرا قرب ملے گا۔ یہاں پہ ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو حضور پر کثرت سے درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میں درود پڑھتا ہوں، میں سلام پڑھتا ہوں حضور پر، میری طرف سے حضور پر درود ہو جائے، میری طرف سے حضور پر سلام ہو جائے، مجھے یوں کر کے پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم اسی سے التجا کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں، توجہ ہے میری بات کی طرف، سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی وجہ؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہے تو حضور نے اسی طرح پڑھ کے سنایا ہے، یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اور دوسری وجہ بھی وہی ہے کہ ہم یوں کر کے اللہ سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہماری زبان بھی پاک نہیں ہوتی اور ہمارا نبی تو پاک ہے، اللہ بھی، ہم کہتے ہیں اللہ ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، ناپاک ہیں، تو حضور کی شان کے مطابق ہم حضور پر کیسے درود بھیج سکتے ہیں؟ لہذا ہم تیری جناب میں التجا کرتے ہیں، جس طرح تو پاک ہے اور تیرا محبوب پاک ہے، اس محبوب کی شایان شان، اس محبوب کی شان کے مطابق ان پر تو ہی درود نازل فرما دے۔ ہماری طرف سے اللہ تو ان پر درود دے جس طرح محبوب تیرا حقدار ہے درود پڑھنے کا، بھیجے جانے کا، اور جو ان کے شایان شان ہے، جو ان کے منصب کے مطابق ہے، اس طرح کا تو درود ان پر بھیج۔ ہم اس طرح کا نہیں پڑھ سکتے جس طرح محبوب کی شان کے مناسب ہو اور ان کے منصب کے مطابق ہو، ہم اس طرح کا نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تو اس طرح حضور کی شان کے مطابق درود بھیج۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہاں پہ دو چھوٹی چھوٹی اور بھی باتیں ہیں، اللہم صلی علی محمد اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسم گرامی دیتے ہیں تو ساتھ کچھ القاب بڑھا دیتے ہیں، سیدنا کہتے ہیں تو یہ لفظ ساتھ اضافہ کر دیا، کیا حضور سید ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں سارے لوگوں کا سردار ہوں گا، اللہ یہ سرداری کا بھی عزت مجھے عطا فرمائے۔ اور پھر کہتے ہیں سیدنا و سارے بولو سیدنا و مولانا، حضور کو مولانا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سید اور ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ تو کیا وہ ہمارے مولا ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، تو امتیوں کے لیے مولا ہونا بھی حضور نے بیان فرما دیا۔ لہذا حضور کے اسم گرامی کے ساتھ کی ملا لیں تو کوئی حرج نہیں۔ آخری بات کر کے میں بات سمیٹ رہا ہوں، یہ بھی مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، ابو الخیر اخطا ایک بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں پہنچا تو 5 دن گزر گئے۔ جی کتنے؟ 5 دن۔ ابو الخیر اخطا فرماتے ہیں 5 دن گزر گئے، ما ذقت ذواقا، میں نے کوئی چیز چکھی نہیں ہے، کھائی
لگی ہوئی ہے. جب 5 راتیں 5 دن گزر گئے